سورہ ہماری کیفیت اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں ذکر فرمائی ہے. سورہ سبا آیات 36، 37، 38 اور 39 میں یہ پورا پیراگراف ان آیات کا اللہ کا قانون رزق کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں. غلہ نکالو ذہن سے، معدے سے نہیں، معدے میں رہے، ذہن سے غلہ نکالو. رزق انسان کا، رزق سے مراد انسانی حیات کا دار و مدار، جن چیزوں پر ہے، جن وسائل پر ہے انسان کی بقا، انسان کا تکامل، انسان کی پرورش، انسانی صلاحیتوں کی پرورش جن چیزوں پر منحصر ہے وہ انسان کا رزق ہے. مادی بھی ہے، معنوی بھی ہے. غلہ اس کا مصداق ہے رزق کا. رزق کا معنی نہیں ہے غلہ، رزق وہ سارا نظام. اب اس تناظر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھیے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا رب اپنی مشیت کے تحت رزق کھلا بھی دیتا ہے اور تنگ بھی، تھوڑا بھی، مقدر بھی دیتا ہے، محدود. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لا یعلمون ہے، اللہ کے نظام سے واقف نہیں ہے. اللہ یبسط الرزق ویقدر، اکثریت لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ مال اور اولاد تمہارا یہ زلفی نہیں ہے، یہ زلفا نہیں ہے. زلفا قریب کرنے والا، مقرب. یہ مال و اولاد اس سیڑھی پہ چڑھ کے آپ ہم تک نہیں پہنچ سکتے. الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. پھر کون سی سیڑھی ہے؟ آمن وعمل الصالحات، عمل صالح و ایمان. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. کچھ لوگ اس ضد میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کا نظام ناکام اور فیل ثابت کرنا ہے، کہ اللہ کا نظام ٹھیک نہیں ہے. یہ جو اللہ کا نظام چھوڑ کے اور طاغوتی نظام اور اپنا من گھڑت نظام اور آبائی نظام اور علاقائی نظام، قبائلی نظام کو پکڑ کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ضد میں آئے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اس نظام میں رہ کر کامیابیاں حاصل کرنی ہیں اللہ کے نظام کو چھوڑ کر. یعنی اللہ کو عاجز، نعوذ باللہ، ثابت کرنا ہے ہم نے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین. دوبارہ پھر تکرار ہو رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ اللہ ہے بسط، کھلا رزق دینے والا، اور اللہ ہے رزق محدود کرنے والا. اور جو تم انفاق کرتے ہو، ایک جو تمہارا بدگمانی ہے وہ یہ کہ رزق ضرورت کی اشیاء، ضرورت کا ساز و سامان، ضرورت انسان کے وسائل جو اللہ کے نظام میں آپ کے پاس آئے ہیں، یہ آپ نے پہنچانے ہیں، ذمہ دار ہیں آپ ان کو انفاق کریں. اور جو انفاق کرو گے ڈرو نہیں کہ خالی ہو جائے گا، تمہارا سٹور خالی ہو جائے گا، گودام خالی ہو جائے گا، اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، جیب خالی ہو جائے گا اور تم خود بھوک مرو گے. یہ نہیں ہوگا. جو تم انفاق کرو گے، وما انفقتم من شیء، اس رزق میں سے جو کچھ تم انفاق کرو گے، فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، اللہ نے وہ تمہیں لوٹا دینا ہے، نفع کے ساتھ لوٹا دینا ہے. انفاق کی یہ خاصیت ہے کہ جو آپ
رزق جو ضروریات آپ نے اللہ کے نظام میں حاصل کی ہیں وہ ضرورت کی جگہوں پہ اگر پہنچا دیں تو خداوند تبارک و تعالی اس کو تمہاری طرف پلٹائے گا، منفعت کے ساتھ پلٹائے گا، وہ خیر الرازقین ہے۔ یہ ڈر ہمارے اندر رہتا ہے کہ انفاق کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے، انفاق کرنے سے پیسہ ختم ہو جاتا ہے، انفاق کرنے سے وسائل ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے نظام میں تمہارا عہدہ بڑھے، تم بڑے انفاق کرنے والے بنو، اور زیادہ رزق تمہارے اختیار میں آئے اور زیادہ رزق تم اس کو تقسیم کرو، تو تم انفاق کرو، وہ لوٹ کر دوسری طرف سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ جو کرتے ہیں انفاق ان کا تجربہ ہے، یہ تجرباتی چیزیں ہیں، ان پر آنکھیں بند کر کے ایمان نہ لائیں، ان کو تجربہ کریں کہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ انفاق کر کے دیکھیں کہ ہوتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خوب آپ دیکھیں۔ لیکن قانون یہی ہے کہ وہ سرکل جاری رہے، گردش میں رہے، جو رزق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے آگے ضرورت کی جگہ تک پہنچتا رہے، پھر آپ اللہ کے نظام میں سب سے بڑے تقسیم ڈسٹریبیوشن کے اللہ کے ایجنسی کے اور ایجنٹ بن جائیں گے، رزق خدا تقسیم کرنے والے۔ اس کتاب میں آپ کا نام آ جائے گا جن کے ذریعے سے تدبیر جہان اللہ نے کرنی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورہ رعد میں ایک خوبصورت بیان اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ رعد میں آیا 17 میں، سورہ رعد آیا 17 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ بعد میں آیت کے آخر میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ مثالیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے اسرار احکام بندوں کو ہدایت کا نظام مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے۔ یہ مثال ہے جو دی جا رہی ہے۔ مثال جہاں دی جاتی ہے وہاں ایک شے اور حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے ساتھ دوسری چیز ممثل ہوتی ہے۔ مثال جہاں بھی دی جائے ایک ممثل بھی ہوتا ہے، یعنی جس کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے۔ تو جب مثال دے دی جاتی ہے پھر مثال کو چھوڑ دینا چاہیے، مثال سے بات کو سمجھ کر ممثل پر جانے کی ضرورت ہے جس کے لیے یہ مثال دی جا رہی ہے۔ مثال میں نہیں کھو جانا چاہیے۔ مثال یہ ہے انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات واحد قہار ہے جس نے هو الواحد القہار الذی هو الواحد القہار انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا، فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی یکساں نازل کیا، ایک جیسا نازل کیا پوری زمین کے اوپر۔ لیکن آسمان سے جو ایک جیسا پانی اترا، زمین پہ جا کے نقشہ دیکھیں تو وہ کچھ اور ہے۔ زمین میں کسی ندی میں بڑا سیلابی پانی جا رہا ہے، کسی نالی میں تھوڑا سا پانی جا رہا ہے، کسی دریا میں بہت زیادہ پانی جا رہا ہے، کسی نہر میں بہت پانی جا رہا ہے۔ زمین پر پانی یکساں نہیں بہہ رہا، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، جبکہ آسمان سے ایک جیسا پانی ساری زمین پر اترا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ فرق کہاں سے پڑا؟ یہ اللہ کے عطا میں نہیں فرق پڑا، ندیوں اور نالیوں اور وادیوں کی دریافت میں فرق پڑا ہے۔ اترا ایک جیسا ہے لیکن جو بہہ رہا ہے وہ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، یہ مثال انسانوں کے لیے ہے، اللہ نے آپ کے لیے ایک جیسے مواقع رزق کے مقرر کیے ہیں، سب کے لیے برابر، لیکن زمین کی صورتحال مختلف ہے۔ زمین میں کسی کے پاس زیادہ ہے، کوئی محروم ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے، کسی کے پاس بنیادی ضرورتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی انفاق کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے۔ یہ فرق زمین پر یہ تمہاری وجہ سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا،
اب اس میں جب پانی بہہ نکلتا ہے ندی نالوں میں اپنی مقدار کے مطابق، پانی کے بہنے سے پانی میں ہوا مخلوط ہوتی ہے، پانی جب جریان میں آتا ہے بہتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ بنتی ہے، بلبلے بنتے ہیں، پھر وہ اکٹھے ہو کے وہ جھاگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ابری ہوئی جھاگ باقاعدہ پانی کے اوپر نمایاں جھاگ بن جاتی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ، یا دوسری مثال، اگر ندی نالے نہیں ہیں آپ کے علاقے میں یا نہیں دیکھا کوئی منظر ایسا، آپ نے موبائل میں اتنے غرق ہیں کہ ندی پہ جانے کا موقع ہی نہیں ملا بارش میں باہر نکلنے کا، دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو زیورات کے لیے دھاتیں پگھلائی جاتی ہیں یا لوہا پگھلایا جاتا ہے یا دیگر تانبا اور فلاں دھاتیں پگھلا کے آپ کی ضرورت کی چیزیں اوزار بناتے ہیں، زیورات بناتے ہیں، جب ان دھاتوں کو پگھلاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی جھاگ بن جاتی ہے، زبدن رابیہ، ان کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے۔ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح خدا حق و باطل کی مثال دے کر سمجھاتا ہے اور مثالیں دیتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جھاگ جو اوپر بنتی ہے وہ خود ہی مٹ جاتی ہے، اس کو مٹانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کرنا پڑتا، جھاگ آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طرح خدا مثال کے ذریعے مطلب کو سمجھاتا ہے۔ خب تقدیر کا یہ خوبصورت مثال ہے کہ سالت اودیۃ بقدرہا، یہ جو تقدیر ہے وادیوں کی، کسی میں زیادہ پانی کسی میں تھوڑا پانی، یہ تقدیر کس نے بنائی ہے وادیوں کی؟ اللہ نے تو ایک جیسا پانی برسایا ہے، یہ انہوں نے خود، ہر ندی نے اپنی تقدیر خود بنائی ہے، یعنی اس کی ظرفیت زیادہ ہے، زیادہ پانی اس کے اندر بہہ رہا ہے، اور جو پانی ہر ندی میں بہہ رہا ہے اس کے اوپر جھاگ بنی ہوئی ہے، یہ جھاگ عارضی نفع ہے، منفعت ہے، اس نے مٹ جانا ہے، جو لوگوں کے لیے نافع ہے اس نے رہنا ہے، جو لوگوں کے لیے نافع ہے، یعنی آپ نے کمایا، مال کمایا اور بھر لیا، اکاؤنٹ بھر لیا، خزانہ بھر لیا، گھر بھر لیا، جیب بھر لیا اپنا، یہ ندی ہے جو بہہ نکلی، اس ندی کے اوپر جھاگ ہے، جو نفع آپ نے حاصل کر کے سٹور کر لیا، ذخیرہ کر لیا، یہ جھاگ ہے، اس نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور یہ جھاگ جب بیٹھے گی تو ممکن ہے تمہارا خاندان بھی ساتھ لے ڈوبے۔ جو اس میں لوگوں کے لیے، جو تمہاری ندی میں، تمہارے حصے میں رزق آیا ہے، اس میں جو لوگوں کے لیے مفید ہے، نافع ہے، وہ بچ جائے گا۔ بقا وہ ہے جو تم نے لوگوں کی نفع میں اس کو ڈال دیا، لیکن جو جھاگ ہے، ندی نے عموماً ندیوں کا پانی ندیوں سے نکل جاتا ہے، لیکن جھاگ ندیوں کے کنارے رک جاتی ہے۔ جو لوگ مال لے کر اس کو اپنے ہی خزانے میں بھر لیتے ہیں، یہ جھاگ ہے، یہ جھاگ یا انہیں بھی ڈبو دے گی، کم از کم خود ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن جو لوگوں کے نفع میں چیز ہے وہ باقی ہے، وہ بچ جاتی ہے، جس میں نفع ہے لوگوں کے لیے، جو منفعت الناس کے لیے ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ باقی ہے، اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا۔